کھٹ دوسرا خنجر لڑکی کے کاندھے کو قریب فراق کے پف کو چھدتا ہوا تختے میں دھنس گیا۔ لڑکی کا چہرہ دودھ کی طرح سفید نظر آنے لگا۔ رنگ لیڈر نے بے تابانہ رنگ کا چکر لگا ڈالا۔ نیپالی کھڑا دسمبر کی سردی میں اپنے چہرے سے پسینہ پونچھ رہا تھا۔ کیا اس دن بھی یہ خنجر جسم کے اتنے قریب لگے تھے؟ فریدی نے جھک کر حمید سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، حمید نے بےتابی سے کہا۔ ان کا فاصلہ 3 یا 4 انچ تھا۔ کھٹ! اب کی بار لڑکی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔ فریدی نے نیپالی کو شرابیوں کی طرح لڑکھڑاتے رنگ سے باہر جاتے دیکھا۔ فوراً ہی 5-6 جوکروں نے رنگ میں آ کر اچھل کود مچا دی۔ خواتینوں حضرات، رنگ ماسٹر کی آواز گونجی۔ مجھے اس واقعہ پر حیرت ہے۔ نیپالی 15-20 برس سے ہمارے سرکس میں کام کر رہا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ضرور وہ کچھ بیمار ہے جس کی اطلاع ہمیں نہ تھی۔ بہرحال ابھی بہت سے دلچسپ کھیل باقی ہیں۔ آؤ چلیں، فریدی نے حمید کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ متعدد خیموں کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ تھوڑی دیر بعد مینیجر کے دفتر کے سامنے پہنچ گئے۔ فریدی نے چپڑاسی سے اپنا ملاقاتی کارڈ اندر بھجوا دیا۔ مینیجر اٹھ کر ہاتھ ملاتے ہوئے پرتپاک لہجے میں بولا، فرمائیے، کیسے تکلیف فرمائی؟ میں خنجر والے نیپالی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا عرض کروں انسپکٹر صاحب؟ مجھے حیرت ہے، آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ مجھے سخت شرمندگی ہے۔ کیا قانوناً مجھے اس کے لیے جواب دینا پڑے گا؟ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ آج کئی دن سے اس کی حالت بہت ابتر ہے۔ وہ بے حد شراب پینے لگا ہے، ہر وقت نشے میں ڈینگے مارتا رہتا ہے۔ ابھی کل ہی اپنے ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ میں اب اتنا دولت مند ہو گیا ہوں، مجھے نوکری کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے اسے کئی نوٹوں کی گڈیاں بھی دی تھی۔ اس کی یہ حالت کب سے ہے؟ میرا خیال ہے کہ راج روپ نگر کے دوران قیام ہی میں اس کی حالت میں یہ تبدیلی شروع ہو گئی تھی۔ راج روپ نگر؟ حمید نے چونک کر کہا، لیکن فریدی نے اس کے پیر پر اپنا پیر رکھ دیا۔ کیا راج روپ نگر میں بھی آپ کی کمپنی نے کھیل دکھائے تھے؟ جی نہیں، وہاں کہاں، وہ تو ایک قصبہ ہے۔ ہم لوگ وہاں ٹھہر کر اپنے دوسرے قافلے کا انتظار کرتے رہے تھے۔ راج روپ نگر وہی تو نہیں جو نواب وجاہت مرزا کی جاگیر ہے؟ جی ہاں وہی۔ کیا یہ نیپالی پڑھا لکھا ہے؟ جی ہاں، میٹرک پاس ہے۔ میں اس سے بھی کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، میرے ساتھ چلیے، لیکن ذرا ہمارا بھی خیال رکھیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری کمپنی کا نام بدنام ہو۔ آپ مطمئن رہیے۔ وہ تینوں خیموں کی قطاروں سے گزرتے ہوئے ایک خیمے کے سامنے رک گئے۔ اندر چلیے، مینیجر بولا۔ نہیں، صرف آپ جائیے۔ آپ اس سے ہمارے بارے میں کہیے گا۔ اگر وہ آمادہ ہوا تو ہم لوگ ملیں گے، ورنہ نہیں، فریدی نے کہا۔ مینیجر پہلے تو کچھ دیر تک حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اندر چلا گیا۔ فریدی نے اپنی آنکھیں خیمے کی جالی سے لگا دی۔ نیپالی ابھی تک کھیل ہی کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ مینیجر کے داخل ہوتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن پھر اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے آثار نظر آنے لگے۔ او، آپ ہیں؟ میں سمجھا۔ جی کچھ نہیں، مجھے سخت شرمندگی ہے، وہ رک رک کر بولا۔ تو کیا تم کسی اور کا انتظار کر رہے تھے؟ مینیجر نے کہا۔ جی، وہ ہکلانے لگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ باہر فریدی نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی وحشیانہ چمک پیدا ہو گئی۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے افسوس ہے، نیپالی نے خود کو سنبھال کر کہا۔ میں اس وقت اس معاملے پر گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں، مینیجر بولا۔
بات دراصل یہ ہے کہ ایک صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ نیپالی بری طرح کانپنے لگا۔ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ بدحواس ہو کر بیٹھتے ہوئے ہکلایا۔ مگر میں نہیں ملنا چاہتا۔ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں یہی بتانے کے لیے ملنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں ملنا چاہتا ہوں، فریدی نے خیمے میں داخل ہو کر کہا۔ اس کے پیچھے حمید بھی تھا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، اس نے خود کو سنبھال کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے میں آپ سے نہیں ملا۔ میں خفیہ پولیس کا انسپیکٹر، فریدی نے جلدی سے کہا۔ خفیہ پولیس؟ وہ اس طرح بولا جیسے کہ خواب میں بڑبڑاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ آخر آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر تم میرے سوالات کا صحیح جواب دو گے تو پھر تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا کل رات تم نشاط نگر ڈاکٹر شوکت کی کوٹھی پر گئے تھے؟ فریدی نے یہ جملہ نہایت سادگی اور اطمینان سے ادا کیا۔ لیکن اس کا اثر کسی بم دھماکے سے کم نہ تھا۔ نیپالی بے اختیار اچھل پڑا اور فریدی کو اب یقین ہو گیا۔ نہیں نہیں، وہ کپاتی ہوئی آواز میں چیخا، تم سفید جھوٹ بول رہے ہو۔ میں وہاں کیوں جاتا؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، پکا جھوٹ۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں مسٹر، فریدی بولا۔ میں جانتا ہوں کہ کل رات تم ڈاکٹر شوکت کو قتل کرنے گئے اور اس کے دھوکے میں سبیتا دیوی کو قتل کر آئے۔ اگر تم سچ مچ بتا دو گے تو میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کسی دوسرے نے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ آپ مجھے بچانے کی کوشش کریں گے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ او میرے خدا، میں نے بھیانک غلطی کی۔ شاباش، ہاں ہاں آگے کہو، فریدی نرم لہجے میں بولا۔ سرکس کا مینیجر انہیں حیرت اور خوف کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نیپالی انسپیکٹر فریدی کے اس اچانک حملے سے پہلے ہی سراسیمہ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بے بس بچے کی طرح کہنا شروع کیا، جی ہاں میں ضرور بتاؤں گا، مگر میں بے قصور ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے مجھے 10,000 روپے پیشگی دیے تھے اور قتل کے بعد 10,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اف، میں نے کیا کیا؟ اس کا نام ہے ارہا۔ اف، وہ چیخ کر آگے کی طرف جھک گیا۔ وہ دیکھو، سرجنٹ حمید چیخا، کسی نے خیمے کے پیچھے سے نیپالی پر حملہ کیا تھا۔ خنجر خیمے کے کپڑے کی دیوار پھاڑتا ہوا اس کی پیٹھ میں گھس گیا۔ وہ بکس پر بیٹھے بیٹھے 2-3 بار تڑپا، پھر خنجر کی گرفت سے آزاد ہو کر فرش پر آ رہا۔ حمید، باہر دیکھو، جانے نہ پائے، انسپیکٹر فریدی غصے میں چلایا۔ چیخ کی آواز سن کر کچھ اور لوگ بھی آئے۔ سب نے مل کر قاتل کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن بے سود۔ مینیجر کو گھبراہٹ کی وجہ سے غش آ گیا۔ کوتوالی کو اطلاع پہنچا دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کئی کانسٹیبل اور 2 سب انسپیکٹر موقع واردات پر پہنچ گئے۔ انسپیکٹر فریدی کو وہاں دیکھ کر انہیں سخت حیرت ہوئی۔ فریدی نے انہیں مختصراً سارا حال بتایا۔ مقتول کے اقرار جرم کا گواہ مینیجر تھا، لہٰذا مینیجر کا بیان ہو رہا تھا کہ انسپیکٹر فریدی اور سرجنٹ حمید وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کی کار تیزی سے نشاط نگر کی طرف جا رہی تھی۔ کیوں بھائی، رہا نا وہی 6 پیسے والے جاسوسی ناول والا معاملہ، فریدی نے ہنس کر کہا۔ ابھی تو مجھے بھی دلچسپی ہو چلی ہے، حمید نے کہا، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ کو یقین کیوں کر ہوا تھا کہ یہی قاتل ہے؟ یقین کہاں، محض شبہ تھا، لیکن مینیجر سے گفتگو کرنے کے بعد کچھ یقین ہو چلا تھا کہ سازش میں کسی دوسرے کا ہاتھ ضرور ہے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ قتل کے سلسلے میں اپنی غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد ہی سے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کھیل کے وقت اس کا ہاتھ بہک رہا تھا۔ اب اسے شاید اس شخص کا انتظار تھا جس نے اسے قتل کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس حماقت کی جواب دہی کے خیال نے اسے اور بھی پریشان کر رکھا تھا۔
انہیں سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر میں نے خود پہلے اس کے خیمے میں جانا مناسب نہ سمجھا۔ مینیجر کو اندر بھیج کر میں جالی سے اس کا رد عمل دیکھنے لگا۔ جالی سے تو تم بھی دیکھ رہے تھے۔ بہرحال آج سے میں آپ کا پورا شاگرد ہو گیا، حمید نے کہا۔ کیا کہا؟ آج سے؟ کیا پہلے نہ تھے؟ فریدی نے ہنس کر کہا۔ نہیں، پہلے بھی تھا، حمید نے کہا، اور دونوں خاموش ہو گئے۔ انسپیکٹر فریدی آئندہ کے لیے پروگرام بنا رہا تھا۔ پھاٹک پر کار کی آواز سن کر ڈاکٹر شوکت باہر نکل آیا۔ انسپیکٹر فریدی نے سارے واقعات بتفصیل اسے بتائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اب مطمئن ہو جاؤ، فریدی نے شوکت کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا اصل دشمن اب بھی آزاد ہے اور وہ کسی بھی وقت تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں فکر میں ہوں اور کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اسے گرفتار کر کے قانون کے حوالے کر۔ قاتل کی نئی چال۔ انسپیکٹر فریدی کو افسوس تھا کہ سرکاری طور پر وہ اس کیس کا انچارج نہ ہو سکتا تھا۔ ابھی اس کی چھٹی ختم ہونے میں 2 ماہ باقی تھے۔ اسے اس بات کا بھی خیال تھا کہ دوسرے قتل کے بعد سے اسے اس معاملے میں اس کی دست اندازی کا حال آفیسروں کو ضرور معلوم ہو جائے گا۔ وہ اصولاً کسی طرح درست نہ تھا، لیکن اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ ملازمت کی پرواہ اسے کبھی بھی نہیں تھی۔ وہ خود بھی صاحب جائیداد اور شان سے زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ اس ملازمت کی طرف سے دراصل اس کی افتاد تباہ لائی تھی، ورنہ وہ اتنا دولت مند تھا کہ اس کے بغیر بھی امیروں کی سی زندگی بسر کرتا تھا۔ دوسری واردات کے دوسرے دن صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اسے معلوم ہوا کہ چیف انسپیکٹر صاحب کا اردلی عرصہ سے انتظار کر رہا ہے۔ دریافت حال پر پتہ چلا کہ چیف صاحب اپنے بنگلہ میں بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور پولیس انسپیکٹر صاحب بھی وہاں موجود ہیں۔ فریدی کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے لاپرواہی سے ناخوشگوار خیالات کو ذہن سے نکال پھینکا اور ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر چیف صاحب کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہیلو فریدی، چیف صاحب نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ دیر سے تمہارے منتظر ہیں۔ مجھے ذرا دیر ہو گئی، فریدی نے بے پرواہی سے کہا۔ اس وقت ایک اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی ہے، پولیس کمشنر نے اپنا سگار کیس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، فریدی نے سگار لیتے ہوئے کہا۔ فرمائیے۔ مسٹر فریدی، 24 گھنٹے کے اندر اس علاقے میں 2 عدد وارداتیں ہوئی ہیں، ان سے آپ بخوبی واقف ہیں، پولیس کمشنر صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تبدیل ہو کر یہاں آئے ہوئے مجھے صرف 10 دن ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں میری بہت بدنامی ہوگی۔ سول پولیس تو قطع ناکارہ ہے اور معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بقیہ چھٹی فی الحال کینسل کروا لیں اور اس کا ذمہ میں لیتا ہوں کہ قاتل کا پتہ لگ جانے کے بعد میں آپ کو 2 کی بجائے 4 ماہ کی چھٹیاں لا دوں گا۔ یہ میرا دوستانہ مشورہ ہے، اسے افسری یا ماتحتی سے کوئی تعلق نہیں۔ جی میں ہر وقت اور ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، فریدی نے اپنی آرزو پوری ہوتے ہوئے دیکھ کر پرخلوص لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ، پولیس کمشنر صاحب اطمینان کا سانس لے کر بولے۔ کل رات آپ اپنا بیان دے کر چلے آئے تھے، اس کے بعد نیپالی کے خیمے کی تلاشی لینے پر 7,000 روپے کے نوٹ برآمد ہوئے، جو کم از کم اس کی حیثیت سے زیادہ تھے۔ اس کے پس انداز ہونے کا خیال اسی لیے پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آمدنی سے بڑھ کر خرچ کرنے والا آدمی تھا۔ ان روپوں کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہ مل سکی جس سے اس کے قاتل کی شخصیت کا پتہ لگ سکتا۔ بہرحال سبیتا دیوی کے قاتل کا سراغ کا صحرا تو آپ ہی کے سر ہے، لیکن اب آپ اس کے قاتل کے قاتل کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے، اور یہ کام سوائے آپ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے کل رات ہی یہ دونوں کیس محکمہ سراغ رسانی کے سپرد کر دیے ہیں، اب بقیہ ہدایات آپ کو چیف انسپیکٹر سے ملیں گی۔
میں اور تم کو اس کیس کا انچارج بناتا ہوں۔ چیف انسپیکٹر صاحب نے کہا، اس کے کاغذات 10 بجے تمہیں مل جائیں گے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں کیس کی تفتیش شروع ہی سے کر رہا ہوں اور میں نے اس سلسلے میں اپنا طریقہ کار بھی مکمل کر لیا ہے، لیکن آپ سے استدعا ہے کہ آپ یہی ظاہر ہونے دیں کہ میں چھٹی پر ہوں اور یہ معاملہ ابھی تک محکمہ سراغ رسانی تک نہیں پہنچا۔ تو اس کیس میں بھی تم اپنی پرانی عادت کے مطابق اکیلے ہی کام کرو گے؟ چیف انسپیکٹر نے پولیس نے کہا، یہ عادت خطرناک ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ بعض وجوہ کی بنا پر جنہیں میں ابھی ظاہر نہیں کرتا اور نہ ہی کرنا چاہتا، مجھے یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب اجازت چاہتا ہوں۔ انسپیکٹر فریدی کے گھر پر سرجنٹ حمید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ رات بھر نہ سویا ہو۔ فریدی کے گھر پہنچتے ہی وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھا۔ کہو، خیریت تو ہے؟ فریدی نے کہا، تم کچھ پریشان سے معلوم ہوتے ہو۔ کچھ کیا، بہت پریشان ہوں، حمید نے کہا۔ آخر بات کیا ہے؟ کل رات تقریباً 1 بجے میں آپ کے گھر سے روانہ ہوا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ پہلے تو خیال ہوا کہ کوئی راہگیر ہوگا، لیکن جب میں نے اپنا شبہ رفع کرنے کے لیے یوں ہی بے مطلب پیچ در پیچ گلیوں میں گھسنا شروع کیا تو میرا شبہ یقین کی حد تک پہنچ گیا، کیونکہ اب بھی وہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ خیر، میں نے گھر پہنچ کر تالا کھولا اور کواڑ بند کر کے درز سے جھانکتا رہا۔ میرا تعقب کرنے والا اب میرے مکان کے سامنے کھڑا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں دبے پاؤں باہر نکلا اور اب میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس قسم کا تعقب کم از کم میرے لیے نیا تجربہ تھا، کیونکہ تعقب کرتے کرتے 5 بج گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ یوں ہی بلا مقصد آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، کیونکہ اس نے اپنے چسٹر کا کالر کھڑا کر رکھا تھا اور اس کی نائٹ کیپ اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ تقریباً 5 بجے وہ باٹم روڈ اور بیلی روڈ کے چوراہے پر رک گیا۔ وہاں ایک کار کھڑی تھی، وہ اس میں بیٹھ گیا اور کار تیزی سے شمال کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہاں اس وقت مجھے کوئی سواری نہ مل سکی، لہٰذا 3 میل پیدل چل کر آ رہا ہوں۔ شاید رات سے اب تک میں نے 15 میل کا چکر لگا لیا ہو۔ تمہاری نئی دریافت تو بہت دلچسپ رہی، فریدی کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ رہا۔ اس کی آنکھیں اس طرح دھندلا گئیں جیسے اسے نیند آ رہی ہے۔ پھر اچانک ان میں ایک طرح کی وحشیانہ چمک پیدا ہو گئی اور اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ کیا کہا تم نے؟ فریدی بولا۔ وہ باٹم روڈ کے چوراہے سے شمال کی جانب چلا گیا۔ جی ہاں، اور تمہیں شاید معلوم نہ ہوگا کہ اسی چوراہے پر سے اگر تم جنوب کی طرف چلو تو 15 میل چلنے کے بعد تم راج روپ نگر پہنچ جاؤ گے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ مجرم کا سراغ راج روپ نگر ہی سے مل سکے گا۔ دیکھو، اگر وہ سچ مچ تمہارا پیچھا کر رہا ہوتا تو تمہیں اس کا احساس تک نہ ہونے دیتا۔ اس نے دیدہ دانستہ ایسا کیا تاکہ تم اس کے پیچھے لگ جاؤ، اور وہ اسی چوراہے سے جنوب کی طرف جانے کی بجائے شمال کی طرف جا کر میرے دل سے اس خیال کو نکال دے کہ اصل مجرم راج روپ نگر کا باشندہ ہے۔ او میرے خدا! تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نیپالی کے قتل کے پہلے سے ہم لوگوں کے قریب ہی قریب رہا، اور اس نے مینیجر کے دفتر میں بھی ہماری گفتگو سنی۔ وہیں راج روپ نگر کی گفتگو آئی تھی۔ اخبار میں تو اس کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ مجرم معمولی ذہانت کا آدمی نہیں معلوم ہوتا۔ کیا تم اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ وہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، حمید نے کچھ سوچ کر کہا۔ لیکن ٹھہریے،
اس میں ایک خاص بات تھی جس کی بنا پر وہ پہچانا جا سکتا ہے. اس کی پیٹھ پر بڑا سا کبڑ تھا. یار چھوڑو بھی، کبڑ تو کوٹ کے نیچے بہت سا کپڑا ٹھونس کر بھی بنایا جا سکتا ہے. اگر وہ سچ مچ کبڑا ہوتا تو تمہیں اپنے پیچھے آنے کی دعوت ہی نہ دیتا. واللہ آپ تو شرلک ہومز کے بھی کان کاٹ کر کھا لیے. حمید ہنس کر بولا. تم نے پھر وہی جاسوسی ناولوں کے جاسوسوں کے حوالے دینے شروع کر دیے. فریدی نے برا سا منہ بنا کر کہا. بخدا میں مذاق کا نہیں اڑا رہا ہوں. خیر ہٹاؤ، میں اس وقت تنہا راج روپ نگر جا رہا ہوں. یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ تنہا راج روپ نگر جا رہے ہیں. میں رات بھر نہیں سویا. اگر تم سوئے بھی ہوتے تو بھی میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، کیونکہ تم چھٹی پر ہو اور میں نے اپنی چھٹیاں کینسل کروا دی ہیں اور یہ کیس سرکاری طور پر میرے سپرد کر دیا گیا ہے. یہ کب؟ حمید نے متحیر ہو کر پوچھا. ابھی فریدی نے جواب دیا اور سارے واقعات بتا دیے. تو پھر واقعی آپ تنہا جائیں گے؟ حمید نے کہا. اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ نے اپنا طریقہ کار سوچ لیا ہے؟ قطعی، فریدی نے جواب دیا. کل رات میں نے تمہارے جانے کے بعد ہی راج روپ نگر کے متعلق بہت سی معلومات بہم پہنچائی ہیں. مثلاً یہی کہ راج روپ نگر نواب صاحب وجاہت مرزا کی جاگیر ہے اور نواب صاحب کسی شدید قسم کی ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں. مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ تقریباً 15 روز سے دن رات سو رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ بے ہوش ہیں. ان کی فیملی ڈاکٹر کی رائے یہ ہے کہ سر کا آپریشن کرایا جائے، لیکن موجودہ معالج کرنل تیواری جو پولیس ہسپتال کے انچارج ہیں آپریشن کے خلاف ہیں. اس سلسلے میں دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ نواب صاحب لاولد ہیں. ان کے ساتھ ان کا سوتیلا بھتیجا اور ان کی بیوہ بہن اپنی جوان لڑکی سمیت رہتی ہے. مجھے جہاں تک پتا چلا ہے کہ نواب صاحب نے اپنی جاگیر کے متعلق ابھی تک کسی قسم کی کوئی وصیت نہیں لکھی. کیا یہ ممکن نہیں کہ ان کی بیوہ بہن یا سوتیلے بھتیجے میں سے کوئی بھی جائیداد کے لالچ میں یہ خواہش نہیں رکھ سکتا کہ نواب صاحب ہوش میں آنے سے پہلے ہی مر جائیں؟ بہت ممکن ہے کہ اسی مقصد کے تحت ذہنی بیماریوں کے مشہور ترین ڈاکٹر شوکت کو قتل کر دینے کی کوشش کی گئی ہے، محض اس ڈر سے کہ کہیں نواب صاحب اس کے زیر علاج نہ آ جائیں، کیونکہ ان کا فیملی ڈاکٹر آپریشن پر زور دے رہا تھا. فریدی خاموش ہو گیا. آپ کے دلائل بہت وزنی معلوم ہوتے ہیں، حمید بولا. لیکن آپ کا تنہا جانا ٹھیک نہیں. تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ طریقہ کار سمجھ میں آ جانے کے بعد میں تنہا کام کرنے کا عادی ہوں. فریدی نے ہنس کر کہا. اور پھر تم نے ابھی حال ہی میں ایک عدد عشق کیا ہے. میں تمہارے عشق میں گڑبڑ نہیں پیدا کرنا چاہتا. واپسی میں تمہاری محبوبہ کے لیے ایک عدد انگوٹھی ضرور لیتا آؤں گا. اچھا اب تم ناشتہ کر کے یہیں سو جاؤ اور میں چلتا ہوں. خوفناک بوڑھا. راج روپ نگر میں نواب وجاہت مرزا کی عالی شان کوٹھی بستی سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر واقع تھی. نواب صاحب بہت شوقین آدمی تھے، اس لیے انہوں نے اس قصبے کو ننھا منا سا شہر بنا دیا تھا. بس صرف الیکٹرک لائٹ کی کسر رہ گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی کوٹھی میں ایک طاقتور ڈائمو لگا کر اس کی کمی کو پورا کیا ہوا تھا. البتہ قصبے والے بجلی کی روشنی سے محروم تھے. کوٹھی کے چاروں طرف 4 فرلانگ کے رقبے میں خوشنما باغات اور صاف و شفاف روشوں کا جال بچھا ہوا تھا. نواب صاحب کی کوٹھی سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک قدیم وضع کی عمارت تھی جس میں ایک چھوٹا سا مینار تھا. کسی زمانے میں اس مینار کا اوپری حصہ کھلا رہا ہوگا اور نواب صاحب کے آباء و اجداد اس میں بیٹھ کر تفریح کیا کرتے ہوں گے، لیکن اب یہ بھی بند کرا دیا گیا تھا. صرف 2 کھڑکیاں کھلی رہ گئی تھیں. ایک کھڑکی میں ایک بڑی سی دوربین لگی ہوئی تھی جس کا قطر تقریباً 1 فٹ رہا ہوگا. اس عمارت
میں مشہور ماہر فلکیات پروفیسر عمران رہتا تھا۔ نواب صاحب نے یہ پرانی عمارت اسے کرائے پر دے رکھی تھی۔ اس نے اس مینار کی بالائی منزل کو چاروں طرف سے بند کرا کے اس پر اپنے ستاروں کی رفتار کا جائزہ لینے والی بڑی دوربین فٹ کرا لی تھی۔ قصبے والوں کے لیے وہ ایک پر اسرار آدمی تھا۔ بہتوں کا خیال تھا کہ وہ پاگل ہے۔ اسے آج تک کسی نے اس 4 فرلانگ کے رقبے سے باہر نہ دیکھا تھا۔ انسپکٹر فریدی کوٹھی کے قریب پہنچ کر سوچنے لگا کس طرح اندر جایا جائے۔ دفتن ایک نوکر برآمدے میں آیا۔ فریدی نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، اب نواب صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی وہی حال ہے، نوکر اسے گھورتا ہوا بولا۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں روزنامہ خبر کا نمائندہ ہوں اور کنور سلیم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہاں اندر آئیے، ہال میں تشریف لائیے، میں انہیں خبر کر دیتا ہوں۔ فریدی برآمدے سے گزر کر ہال میں داخل ہوا۔ ہال کی دیواروں پر چاروں طرف نواب صاحب کے آباء و اجداد کی قد آدم تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ فریدی ان کا جائزہ لیتے لیتے چونک پڑا۔ اس کی نظر ایک پرانی تصویر پر جمی ہوئی تھی۔ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے گھنی مونچھوں اور داڑھی کے پیچھے کوئی جانا پہچانا چہرہ ہے۔ ارے وہ مارا بیٹا فریدی، وہ آپ ہی آپ بڑبڑایا۔ وہ قدموں کی آہٹ سے چونک پڑا۔ سامنے کے دروازے میں ایک لمبا تڑنگا نوجوان قیمتی سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ پہلے تو وہ فریدی کو دیکھ کر جھجکا، پھر مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ صاحب آپ نامہ نگاروں سے تو میں تنگ آ گیا ہوں، وہ ہنس کر بولا۔ کہیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ شاید میں کنور صاحب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، فریدی نے ادب سے کہا۔ جی ہاں، مجھے کنور سلیم کہتے ہیں، اس نے بے دلی سے کہا۔ جو کچھ پوچھنا ہو جلد پوچھئے، میں بہت مشغول آدمی ہوں۔ نواب صاحب کا اب حال کیا ہے؟ ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ اور کچھ؟ کب سے بے ہوش ہیں؟ 15 دن سے۔ فیملی ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ آپریشن کیا جائے، لیکن کرنل تیواری اس کے حق میں نہیں ہے۔ اچھا، بس مجھے اجازت دیجیے۔ وہ پھر اسی دروازے کی طرف گھوم گیا جس طرف سے آیا تھا۔ فریدی کے لیے واپس جانے کے علاوہ اور چارہ ہی کیا تھا؟ جب وہ پرانی کوٹھی کے پاس سے گزر رہا تھا تو یک بیک اس کی ہیٹ اچھل کر اس کی گود میں آ رہی تھی۔ ہیٹ میں بڑا سا چھید ہو گیا تھا۔ اس نے دل میں کہا، بال بال بچے فریدی صاحب، اب کبھی موٹر کی چھت گرا کر سفر نہ کرنا۔ ابھی تو اس بے آواز رائفل نے تمہاری جان ہی لے لی تھی۔ تھوڑی دور چل کر اس نے کار روک لی اور پرانی کوٹھی کی طرف پیدل واپس لوٹا۔ مہندی کی باڑ کی آڑ سے اس نے دیکھا کہ پرانی کوٹھی کے باغ میں ایک عجیب الخلقت بوڑھا ایک چھوٹی نال والی نہایت طاقتور رائفل لیے گلہریوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ فریدی مہندی کی باڑ پھلانگ کر اندر پہنچ گیا۔ بوڑھا چونک کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ بوڑھے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر آ گیا ہو، یا پھر جیسے وہ کوئی بھوت ہو۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا تھا، بال کیا بھویں تک سفید ہو گئی تھی، چہرہ لمبا تھا اور گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، داڑھی مونچھ صاف، ہونٹ اتنے پتلے کہ ان کے درمیان صرف ایک باریک سی گہری لکیر نظر آ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں بلا کی چمک اور جسم میں حیرت انگیز پھرتیلا پن تھا۔ وہ اچھل کر فریدی کے قریب آ گیا۔ مجھ سے ملیے، میں پروفیسر عمران ہوں، ماہر فلکیات، اور آپ؟ مجھے آپ کے نام سے دلچسپی نہیں، فریدی سے گھور کر بولا۔ میں تو اس خوفناک ہتھیار میں دلچسپی لے رہا ہوں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہتھیار؟
بوڑھے نے خوفناک کہا لگایا، یہ تو میری دوربین ہے۔ وہ دوربین ہی صحیح، لیکن ابھی اس نے مجھے دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہوتا۔